इन दिनों मैट्रिक की तालबा थी और पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए सहेलियां कम बनाती थी। नायला मेरी वाहिद दोस्त थी और मेरी क्लास फेलो भी थी, और इसका घर हमारे घर से नजदीक ही था। मैं कभी कभार उसके यहाँ चली जाया करती थी। नायला का एक भाई था जिसका नाम शाहिद था। मैं जब भी इनके घर जाती तो मुझे हसरत भरी नजरों से देखता। उसका चेहरा बड़ा मासूम नजर आता था, शायद इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन मौका ना मिलता था। एक दिन मैं नायला के घर गई तो इसके वालिद काम पर गए हुए थे, जबकि वो खुद अपनी अम्मी के हमरा बाजार गई थी। शाहिद घर पर अकेला ही था। यूं हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उसकी बहन और वालिदा आ गई। दरवाजा खुला था और हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। हमारे इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैंने कहा, नायला तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? वो बोली, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। फिक्र मत करो, हम इकट्ठे तैयारी कर लेंगे। मैं रोज शाम को आ जाया करूंगी। वो बोली, बहुत खूब, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले रोज अम्मी से इजाजत ली और पर्चों की तैयारी का बहाना करके मैं नायला के घर गई। यूं रोज पढ़ने का कहकर आ जाती, दर हकीकत में शाहिद से मिलने की खातिर यहाँ आती थी। तहम नायला और आंटी की मौजूदगी में बहुत कम उससे बात करने का मौका मिलता था। जब खुलकर बात ना हो पाती तो हम दोनों दिल महसूस कर रह जाते थे। दिल में घुटन रहने लगी। ये घुटन शाहिद को भी महसूस होती थी। उसने कई बार कहा कि हम किसी होटल में चाय पिए, कुछ बातें हों, मगर मैं टाल जाती क्योंकि हमारे घर का माहौल उस बात की इजाजत ना देता था। अब्बू बहुत सख्त मिजाज थे। अब्बू ने मंशियात फरोशी की वजह से खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ऐसे धंधों में गुंडा अनासिर से भी वाबस्ता रहता था। वालिद साहब बजाय शरीफ और सफेद पोश थे, लेकिन इनका ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से था। जाहिर है कि जिस आदमी का ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से हो, वो खुद भी सही तो ना होगा। वालिद साहब के अक्सर दोस्त गुंडा किस्म के, और कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा पाल रखा था ताकि बुरे वक्त में काम आए। एक गुंडे ने इनकी खातिर 5 साल जेल में काटी थी। उसका नाम रफीक था, जिसे सब फीका कहते थे। वो एक पुरजोश जवान था जिसको मेरे अब्बा बहुत अजीज रखते थे। वो अकेला था, अजीजों अकारीब वालिदैन का कुछ पता ना था। ये अक्सर हमारे घर की निगरानी पर मामूर होता। मुझे उससे डर लगता था कि कहीं उसने मुझे शाहिद के साथ कभी होटल वगैरह जाते देख लिया तो मेरी खैर ना होगी। इन दिनों में शाहिद के ख्यालों में थी, लिहाजा तालीम से दिलचस्पी कम हो गई थी। नायला को भी शक हो गया कि बानो पढ़ने कम और शाहिद से मिलने ज्यादा आती है। ताहम उसने मुझे कुछ कहा और ना अपनी माँ को, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इम्तिहान सर पर आ गए। मैंने पर्चे बहुत बेतवज्जी से दिए, क्योंकि मैं और शाहिद पर्चे के बाद एक बाग में चले जाते थे जो इम्तिहानी मरकज के नजदीक ही था। शाहिद से मिलने की मुझे इस कदर जल्दी रहती कि मैं आधा घंटे में पर्चा करके आ जाती। इसी दौरान हमने एक दो मरतबा होटल में चाय भी पी, मगर कभी बड़े होटल में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और मेरे पर्चे खत्म हो गए। पर्चे खत्म होते ही मैं घर में कैद होकर रह गई। शाहिद ने कई बार मुझसे मेरे घर पर मिलने की कोशिश की। वो नायला को मेरे घर साथ लेकर आया करता था। तब मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि मुझको फिक्र से डर लगता था कि कहीं वो अब्बू से शिकायत ना कर दे। अगर वालिदैन को इल्म हो जाता कि मेरे और शाहिद के दरमियान कोई ताल्लुक है, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देते। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक बार जब मैं अब्बू के कमरे के पास से गुजर रही थी, मुझको अम्मी और अब्बू के जिगरने की आवाज सुनाई दी। वो मेरी शादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लिहाजा मैं वहां रुक गई। तभी अब्बू ने कहा कि मैं बानो की शादी फीके से कर रहा हूँ, मगर अम्मी इस पर रजामंद नहीं थी। वो कह रही थी, तुम खुद गुंडे हो तो बेटी की शादी भी गुंडे से करना चाह रहे हो। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फीके की बदौलत मैंने ये सब दौलत कमाई है। वो मेरा वफादार और खैर ख्वाह है। मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। इसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी और गहरे राजदां हैं। अगर कभी फिक्र मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लिहाजा नहीं चाहता हम दूर हों। इस तरह हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा, मगर ये इस सूरत में मुमकिन होगा जब मैं इसको अपना दामाद बनाकर अपनी चार दीवारी के अंदर ले आऊं। इसमें हम सबका फायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है, जबकि बानो कमसिन है। आप अपनी बेटी पर ये क्या गजब ढाना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस अधेड़ उम्र मर्द से अपनी 14-15 बरस की बेटी ना ब्याहूंगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो अब्बू ने इनकी खूब पिटाई की। बिलाआखिर माँ को राजी होना पड़ा।
راضی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہر شریف عورت اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی، لہذا انہوں نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چپ سادھ لی اور پھر کہا ایک بات میری بھی مان لو، جب تک دونوں میٹرک نہ کر لے، اس کا رزلٹ نہ آ جائے، تب تک اس کی شادی مت کرنا، اور ابھی تم فیقے سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو سن کر میں چونک گئی اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں نے نائلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ شاہد کو اس صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو شاہد کی امی بھی گھر پر موجود تھی۔ اب بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا اور کہا خالہ جان شاہد سے کہیے کہ مجھے محمود آباد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے۔ آنٹی نے اجازت دے دی اور بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑ آؤ۔ مجھ کو شاہد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ابو میری شادی فیقے سے کر رہے ہیں، جو ابو کا ساتھی ہے اور نگران بھی ہے، مگر میں اس سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہذا تم کچھ کرو۔ وہ بولا میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والد میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں؟ میں دولت کا انبار یا منشیات کے ٹرک لاد کر تو نہیں لا سکتا۔ ہاں میں ایک ہفتے بعد اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا، وہ عزت سے رشتہ مانگیں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انکار ہوگا۔ بہرحال پھر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دور اتار دیا۔ ہفتے بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، لیکن شاہد کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ میں میٹرک میں فیل ہو گئی تھی۔ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کسی بھی دن میری شادی مقرر کر دی جائے گی۔ ابو کے ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہیں شاہد کو مروا نہ دے۔ ایک روز شاہد ہمارے گھر آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ نائلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بھائی آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ امی نے اجازت دے دی تو ہم دونوں باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک سبزہ زار میں بیٹھ کے شاہد مجھ سے کہنے لگا کہ میری امی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، مگر میں شادی کروں گا تو تم سے۔ میں نے کہا شاید ہم دونوں باہم رضامندی سے شادی کہیں باہر جا کر کر لیتے ہیں اور کسی اچھے شہر میں جا کر رہنے لگیں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گویا ہوا، ہاں تم کو فیقے سے بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے، تم کل ٹھیک 4 بجے باغ آ جانا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے، کیونکہ امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اگلے روز امی سے پھر یہی کہا کہ نائلہ کی طبیعت پوچھنے جانا ہے۔ وہ یوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی جہاں کچھ فاصلے پر شاہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار وہ مجھے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں لے آیا جہاں جانے کی ہم کو آرزو ہوا کرتی تھی۔ آج کی رات ہمیں اسی ہوٹل میں گزارنی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم پہلے شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ شادی 1-2 روز بات کریں گے، کیونکہ میرے دوست لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کو آ جانے دو، وہ کل آ جائیں گے۔ میں نے ان کو فون کر دیا ہے، یہاں والے دوست اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ رات میری بربادی کی رات تھی۔ دوسرے دن اس کے دوست بھی آ گئے۔ شاہد نے کہا کہ ہم رات کو شادی کر لیں گے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرایا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست نے کہا یہاں سے چلنا چاہیے، وحید کے ڈیرے پر اس نے قاضی اور نکاح کا انتظام کیا ہے۔ یہ مجھے لے کر ہوٹل سے نیچے آئے اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک پولیس کی گاڑی جو گشت پر تھی قریب آ کر رکی۔ شاہد خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے دوستوں سے کہا تم واپس اوپر ہوٹل جاؤ تاکہ پولیس تم کو گرفتار نہ کر سکے، اور ہم بانو کو لے کر جا رہے ہیں۔ بعد میں جب پولیس والے چلے جائیں تم بھی وحید کے ڈیرے پر آ جانا۔ شاہد ہوٹل چلا گیا اور یہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ یہ مجھ کو اپنے کسی ٹھکانہ پر لے آئے تھے جس کا شاہد کو علم نہ تھا، اور یوں مجھ کو اس رات کا موقع پا کر بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست کی دوستی کا تو کچھ خیال کرو، میں اس کی امانت ہوں، اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شادی کی بات پر وہ کہکا مارنے لگے کہ کیسی شادی؟ کیا تم شادی کے قابل ہو؟ ان انسان نمان درندوں نے مجھے سونے سے مٹی بنا دیا۔ صبح ہونے سے کچھ قبل وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے دیکھا وہ فیقہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ جن درندوں نے میرا ایسا حال کیا ہے میں ان کو نہیں جانتی، میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہی تھی کہ یہ گنڈے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور بے ہوشی کی دوا سنگا دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ صبح منہ اندھیرے وہ مجھے پھینک کر چلے گئے ہیں۔ فیقہ مجھے اٹھا کر بیٹھک میں لے آیا
2 روز سے والد صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے امی کو بلوا کر مجھے ان کے حوالے کیا۔ میری زندگی اور میرے خواب اتنی جلد تباہ ہو جائیں گے یہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شاید ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب خوف والد صاحب کا تھا کہ جب فیقہ ان کو تمام احوال بتائے گا تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ماں 2 دن سے میری گمشدگی کا راز دل میں دبائے مجھ کو چپکے چپکے تلاش کر رہی تھی۔ نفل پڑھ رہی تھی کہ خدا کرے میں اپنے باپ کے آ جانے سے پہلے مل جاؤں۔ میں ان کو مل گئی مگر صحیح سلامت نہیں۔ امی نے فیقے کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم اس راز کو میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ جانے وہ میری بچی سے کیا برتاؤ کریں گے۔ فیقے نے یہ درخواست منظور کر لی۔ میں میٹرک پاس نہ کر سکی۔ والد صاحب نے فیقے سے مجھے بیانے کا عندیہ دے دیا۔ فیقے نے میرے والد کی درخواست کو نہیں ٹھکرایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں شادی سے قبل برباد ہو چکی ہوں۔ میری شادی فیقے سے ہو گئی۔ جس وقت میں دلہن بنی مجھ کو شاہد کی یاد نے اس قدر رلایا کہ میری ہچکی بن گئی۔ ایسے دل کی حالت تھی کہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور نہ اظہار کر سکتی تھی۔ جس روز میں غائب ہوئی تھی ایک رات شاہد بھی گھر سے غائب رہا تھا۔ وہ اگلی رات گھر آیا جبکہ اس کے دوست مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ اس کی حالت سے ماں نے اندازہ کر لیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر اس کے والدین نے اس بات کو دبانے کی خاطر شاہد کو گھر سے نہ نکلنے دیا۔ نائلہ اور آنٹی میری شادی میں بھی نہ آئی۔ فیقے سے شادی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ ماں باپ گھر میں داخل ہوتے ہی اس روز مجھے قتل کر دیتے جس دن میری زندہ لاش وہ گنڈے بیٹھک کے پاس پھینک کر چلے گئے تھے۔ فیقے نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا اور کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وہ کہتا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں، اے کاش تم کو اغوا کرنے والوں کو میں تلاش کر سکتا اور ان کو گولیوں سے بھون ڈالتا، اے کاش تم ان کے نام جانتی یا ان کو پہچان سکتی۔ میں آج 2 بچوں کی ماں ہوں۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور فیقے نے ان کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ میں آج بھی اس کو ناپسند کرتی ہوں لیکن جب اس کی نیکی یاد آتی ہے تو احترام کرتی ہوں کہ وہ میرے 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔